محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیاں یعنی ہر طرف اس کی قدرت کے نشان دیکھو گے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا راستہ تنگ کرو۔ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرے کھانے سے اللہ پاک کے خزانہ رزق میں کمی نہیں ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے تم نفس کے پابند ہو جاؤ گے اور اللہ پاک اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، جبکہ بھوکا رہنے سے دل کی صفائی ہوگی، دل میں رقت و نرمی آئے گی، عبادت میں لذت ملے گی، عاجزی و انکساری نصیب ہوگی، شہوت کا زور ٹوٹے گا، نیند میں کمی آئے گی، نیکی پر استقامت ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں بیماریوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ جی ہاں، روزہ رکھنے سے تندرستی ملتی ہے۔ اولین و آخرین کا علم رکھنے والے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک معجم الاوسط میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 اور حدیث نمبر 8312 ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، علم دو قسم کے ہیں، علم الادیان یعنی دینی علم اور علم الابدان یعنی ڈاکٹری کا علم۔ آپ کی مذہبی کتاب قرآن کریم میں علم دین تو ہے، مگر طب یعنی ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کے صرف ایک آیت کے ایک جز میں ہی پوری طب کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف کی ایک آیت 31 کا ایک جز تلاوت کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ اس آیت میں اسراف کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کھا لینا، دوسری یہ کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اللہ پاک نے ان دونوں باتوں سے منع فرما دیا، پس جو بندہ اچھی طرح بھوک لگی ہو تب ہی کھائے اور ابھی بھوک باقی ہو کہ ہاتھ روک لے تو انشاءاللہ وہ تندرست رہے گا۔ اس غیر مسلم نے آیت سن کر کہا، چلو یہ تو مان لیا کہ قرآن کریم نے ان چند لفظوں میں پورے علم طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، مگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نانا جان سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہزاروں ہیں، صرف ایک ہی حدیث میں آپ نے علم طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، انسان کو صرف چند ہی لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی رکھیں۔ اس غیر مسلم ڈاکٹر نے جب یہ حدیث پاک سنی تو پکار اٹھا، ما ترکا کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جالی نوس جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہوا ہے
اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہی کچھ نہیں، ساری ہی طب کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک میں خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی برکت سے ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا اور تقوی اور پرہیزگاری کی دولت بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔